بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاہل کی 6 علامتیں۔ کسی عقل مند کا مقولہ ہے کہ جاہل 6 باتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ نمبر 1، بے موقع غصہ۔ جاہل آدمی انسان، جانور بلکہ بے جان چیز پر بھی غصہ کرتا ہے۔ نمبر 2، غیر مفید گفتگو۔ سمجھدار آدمی کبھی فضول باتیں نہیں کرتا، یہ صرف جاہل کا کام ہے۔ نمبر 3، بے موقع دینا۔ کسی کو کچھ دینا جس سے اخروی یا دنیاوی فائدہ نہ ہو، جہالت ہے۔ نمبر 4، ہر ایک سے راز کھول دینا۔ راز کی بات ہر کسی سے کہہ دینا نقصان سے خالی نہیں۔ نمبر 5، ہر کسی پر بھروسہ کر لینا۔ ہر کسی پر بھروسہ کرنے والا ہمیشہ پچھتاتا ہے۔ نمبر 6، دوست اور دشمن کی تمیز نہ کرنا۔ لباس خضر میں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں۔ دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ سب سے اہم اور بڑا دشمن ابلیس ہے۔ اگر اس کو پہچاننے اور اس سے بچنے کی کوشش نہیں کی گئی تو ہلاکت یقینی ہے۔ یہاں پر کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں جو مطلب انسان اگر عقل مند ہے تو ان سے بچے گا اور اپنے اندر عقل اور سمجھ کو بڑھائے گا، اور اگر انسان عقل مند نہیں ہے تو ان باتوں کو وہ کرے گا اور جہالت کا شکار ہو جائے گا۔ چنانچہ یہاں پر اس کا جو عنوان ہے وہ یہی ہے، جاہل کی 6 علامتیں۔ تو بیکار باتیں جو ہیں وہ اس میں بیان کی جائیں گی۔ انسان کو اس سے بچنا ہے اور اس کے اپوزٹ جو ہے انسان کو اپنے اندر صفت پیدا کرنی ہے۔ تو پہلی بات جو یہاں بیان کی گئی وہ ہے بے موقع غصہ کرنا۔ تو جو بھی انسان غصہ کرتا ہے اور بے موقع کا مطلب کیا ہے کہ جہاں پر وہ انسان برداشت کر سکتا تھا، یعنی بچوں پر غصہ ہوتا ہے، انسانوں پر غصہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ جانوروں تک کوئی نہیں چھوڑتا، یعنی کہیں کا جھگڑا کہیں پہ نکالتا ہے۔ تو انسان کو اپنے کام سے مطلب رکھنا چاہیے۔ بعض لوگوں کا مشغلہ ہوتا ہے کہ بیٹھے ہوئے یہاں بات کر رہے ہیں اور فالتو میں دوسروں کی باتوں پر غصہ کر رہے ہیں، تو یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ جہالت کی علامت ہے۔ ہاں، صحیح بات پہ غصہ آنا چاہیے، غصہ ختم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ غصہ صحیح وقت پر آنا چاہیے۔ صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ انسان کی اگر اولاد نماز نہیں پڑھ رہی ہے تو اس پر غصہ آنا چاہیے۔ انسان اگر دین میں کمزور ہے تو اس پر غصہ آنا چاہیے، لیکن غصہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صاحب آپ اس کی ٹانگ توڑ دے، ہاتھ توڑ دے، بلکہ تربیت کرنی چاہیے اور تنبیہ کرنی چاہیے صحیح بات پر۔ تو غصہ تو ہو لیکن صحیح جگہ پر ہو، لیکن بے فالتو غصہ ہونا، غلط جگہ غصہ ہونا، یہ صحیح نہیں ہے، جہالت کی علامت ہے۔ دوسری بات، غیر مفید گفتگو، یعنی آج تو ہنر سمجھا جاتا ہے بات کرنے کو، حالانکہ اسی بات کرنے کی وجہ سے انسان جو ہے بہت سے شر کا شکار ہو جاتا ہے اور بہت سی غلط باتوں میں پڑ جاتا ہے، اور بہت سی بات اس کی زبان سے ایسی نکل جاتی ہے کہ بعد میں صفائی دیتا پھرتا ہے۔ اس لیے سب سے بہترین آدمی وہی ہے جو خاموش زیادہ رہے، لیکن جہاں گفتگو کرنی ہو تو مفید گفتگو کرنی چاہیے۔ اور سمجھدار آدمی کی علامت یہی ہے، سمجھدار آدمی جو ہوتا ہے وہ فضول بات نہیں کرتا، وہ کام کی بات کرتا ہے اور بالکل اتنی ہی بات کرتا ہے جتنی اسے کرنی چاہیے، فالتو وہ مغز ماری نہیں کرتا۔ اور نمبر 3، بے موقع دینا۔ بہت سے لوگوں کے اندر مزاج ہوتا ہے خرچ کرنے کا، لیکن کہاں خرچ کرنا ہے، کس پر خرچ کرنا ہے، یہ بھی سوچنا ہے۔ آج کل خصوصیت سے ہماری بہنوں میں، ماؤں میں ایک عادت ہو چلی ہے، اور اس کی وجہ سے فقیر برادری بہت ہو گئی ہے کہ یعنی میں خاص طور سے وہ نہ سمجھیں فقیر برادری، بلکہ میں محتاج لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو مانگنے کی عادت رکھتے ہیں، ورنہ بہت سے لوگ جو فقیر برادری سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس کو برا نہ سمجھیں۔ برادری سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اصل عمل ہوتا ہے، چاہے کوئی کسی برادری سے ہو، اللہ کے نزدیک عمل مطلوب ہے اصلاً۔ تو یہ تو ایک ضمنی بات ہے، لیکن جو بات صحیح ہے وہ یہ ہے کہ جو آج مانگنے کا رواج ہو چکا ہے گھر گھر، تو عورتیں جو ہیں ان کی باتوں میں آ کے فوراً دے دیتی ہیں،
کسی نے کہا کہ اللہ تجھے حج کرائے تو فوراً انہوں نے پیسہ دے دیا، اللہ تیری یہ مراد پوری کرے اس نے فوراً پیسہ دے دیا۔ ارے یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ یہ ضرورت مند بھی ہے کہ نہیں ہے۔ جو ضرورت مند ہوگا اور غیرت مند ہوگا وہ کبھی اپنا منہ نہیں کھولے گا، اور قرآن نے بھی ایسے لوگوں کو کہا ہے کہ ایسے لوگوں پر خرچ کرو کہ جو دکھنے میں تو محتاج نظر نہ آتے ہوں لیکن حقیقت میں محتاج ہوں، تو تم باقاعدہ ان کی نگرانی کر کے ان کے اوپر خرچ کرو۔ جو حربے جربے مانگتے پھرتے ہیں، مسجدوں کے گیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں، گھروں میں مانگتے پھرتے ہیں، تو ان کو باقاعدہ بہت بڑا اماؤنٹ مت دیجیے، وہ چلر کر کے رکھیے پیسوں کو، 1-2 روپیے 5 روپیے جو بھی مانگنے آئے دے دیجیے، اور باقاعدہ ان کو نصیحت کیجیے کہ مانگنے کی علامت صحیح نہیں ہے، بلکہ تم کام کرو کسی گھر میں رہ کر یا پھر کہیں کسی جگہ مزدوری کرو اور اس کے ذریعے سے حلال روزی کماؤ، اور اس کو بتا کر پھر جو بھی کچھ دینا ہے دے دو۔ لیکن حربے جربے دے دینا کسی کی کوئی بات سن کے، یہ غلط بات ہے اور اس کو ختم کرنا چاہیے، نہیں تو مسلمان برادریوں میں بہت زیادہ محتاجگی بڑھتی جا رہی ہے اور اس کو بہت پیشے کے طور پہ اپنا لیا ہے۔ نمبر 4، ہر ایک سے راز کھول دینا ہے، یعنی یہ بھی بڑی پتے کی بات ہے کہ کوئی ہلکے سے ہنس بول لیے تھوڑے بہت، اس سے جو ہے اپنی راز کی بات کہہ دی، اپنی کمزوریاں بیان کر دی، اپنی جو بہت سی چھپی ہوئی بات تھی اس کو بیان کر دیا۔ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جو کوئی بھی ہو، دیکھیے آپ کی اپنی زبان سے جو بات ہو گئی دوسرے کے لیے وہ بالکل غیر ہو گئی، وہ اب جو ہے دوسرا اس کو کیسے استعمال کرتا ہے، دوسرا اس کا کیسے مطلب نکالتا ہے، وہ اس کے ہاتھ میں ہے، اور پھر بعد میں آپ صفائی دیتے پھرے اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ بھی پتے کی بات ہے کہ اپنا راز کسی کو کھولنا نہیں چاہیے۔ ایسے ہی نمبر 5، ہر کسی پر بھروسہ کر لینا، یہ بھی بہت بیوقوفی، اور خاص طور سے آج کے زمانے میں تو جب اس کو بھروسہ کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیے کہ کوئی بہت جلدی سے اپنے دام میں پھنسا لیتا ہے اور اس پہ بھروسہ کرتے ہوئے سب راز اس پر کھول دیتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی مسجد میں بیٹھ کر رو بھی رہا ہے نا تو اس پر بھی بھروسہ نہ کرو جب تک کہ معاملات میں اس کو جو ہے برت نہ لو۔ آج کل لوگوں نے حال یہ بنا رکھا ہے کہ بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں اور پھر ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 6، دوست و دشمن کی تمیز نہ کرنا، یعنی اس کے اندر صلاحیت نہیں کون دوست ہے اور کون دشمن ہے۔ سب سے بڑا دشمن ہمارے ابلیس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکارا ہے انسانوں کا، تو انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو سب سے بڑا دشمن اپنا ابلیس کو سمجھے، لیکن ہوتا بالکل اس کے الٹ ہے۔ ایمان والوں کو اپنا دوست سمجھنا چاہیے۔ کافر جو ہے کبھی بھی ایمان والوں کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتا، ظاہری مدارات الگ چیز ہے، لیکن اس کو دل دے دینا اور اس کے لیے جو ہے مرنا کھپنا اور اس کے لیے اپنی تہذیب کو بدل دینا، یہ بالکل بیوقوفی کی بات ہے۔ اس لیے آپس میں ایمان والے دوست ہیں، اور کافر جو ہے ملت جو ایک ملت ہے اور مومن ایک ملت ہے، تو مومنوں کو مومنوں سے تعلق رکھنا چاہیے، اور کافر جو ہے چاہے جتنے اختلافات ہوتے ہیں مومنوں کے خلاف وہ پھر بھی ایک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت بڑا انسان کے اندر عقل اور سمجھ ہونی چاہیے انسان کے اندر کہ کون میرا دوست ہے اور کون میرا دشمن ہے۔ آج بالکل اس کے الٹ ہو رہا ہے، جو اس کا دوست ہوتا ہے، جو اس کا ہمدرد ہوتا ہے، اس کو تو انسان اپنا برا سمجھتا ہے، اور جو اس کا دشمن ہوتا ہے اس کو وہ انسان اپنا سمجھنے لگتا ہے اور اس پر دل دے دیتا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو انسان کی عقل کو بڑھاتی ہیں، اس کے تجربے کو بڑھاتی ہے، اور یہ زندگی گزارنے کے کامیاب اصول ہیں۔ تو زندگی گزارنا ہے اور اب اس کو کامیابی کی اونچائیوں تک پہنچانا ہے تو ان اصولوں کو اختیار کرنا پڑے گا، اور جو باتیں ان میں بیان کی گئی ہیں ان سے بچنا پڑے گا، اس کا جو اپوزٹ ہے اس کو اختیار کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور جو باتیں بچنے کی ان سے بچنے اور جو باتیں کرنے کی ان کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، فہم سلیم اور بصیرت سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔